اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 سے 129 تک کا مختصراً ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانعام قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اور یہ 8واں پارہ ہے اور پارے کا یہ 60ویں پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے اور سورۃ الانعام کا یہ 15واں رکوع ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو میت یعنی مردہ اور مومن کو حی یعنی زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، یعنی کفر اور گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے۔ اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل میں بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورہ فاطر۔ یعنی اس سے پہلے یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 24 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 اور 22۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ لوگ وہاں فریب کریں کا مطلب کہ اکبر کی جمع ہے، مراد کافروں اور فاسقوں کے سرگنے اور کھڑپینچ ہیں، کیونکہ یہی انبیاء اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں اور یہ عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں۔ یہی مضمون سورہ سبا کی آیت نمبر 31 تا 33، سورہ زخرف 23، سورہ نوح 22 وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے کا بھی وبال انہی پر پڑے گا۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ سورۃ عنکبوت اور سورۃ النحل یعنی سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 13 اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 25 میں آئے گا۔ اور یہ تو صورتحال تھی انبیاء کی، لیکن ہر دور میں جب بھی کوئی کسی بھی گاؤں، شہر یا ملک میں حق کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوگا، توحید کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوگا، تو وہاں کے ہمیشہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ یقیناً جاننے والا ہے اور ہم تو کچھ جانتے نہیں، تو یقیناً یہ صحیح ہی کہہ رہا ہے۔ اور وہاں کے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کھڑپینچ لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں، تو وہی آ کر ساری خرابی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اور اس کا تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اسی چینل پر اس کی ایک ویڈیو بنا کر پیش کریں گے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توحید کی سمجھ عطا فرمائی تو ہم نے بھی اپنے گاؤں میں جا کر اسی طرح دعوت کا کام شروع کیا۔ تو اللہ کا نام لے کر وہاں پر دعوت کا کام جب شروع ہوا تو وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ اسی طرح بالکل پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ یہ بالکل یہی سمجھتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور جو یہ طریقہ بتا رہے ہیں یہی سیدھا ہے، لیکن پھر وہاں کچھ ایسے لوگ آئے جو اپنے آپ کو کھڑپینچ اور پہلوان سمجھتے تھے اور وہاں کا سردار ان کو سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا کہ یہ لوگ تو
وہابی ہیں یہ غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دین تو وہی ہے جس دین پر تم پہلے، یعنی کہ جو قبروں پر ٹکرے شکرے مارنے والا، بکرے چھترے چڑھانے والا، وہی اصلی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری کو رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت، یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وہی لے کر آئیں، ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت اور مصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔ مکہ کا کوئی چودھری اور رئیس یا جناب عبداللہ و حضرت آمنہ کا در یتیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ سو جو اس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے اسی طرح رجس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَحْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جماعت جنات، یعنی اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا
کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 62 ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کر لیا، تو اس کی تفسیر ہے کہ جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، یہی انسان جنات کا بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی قیامت واقع ہو گئی ہے جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے، یعنی قیامت والے دن یہ لوگ کہیں گے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ قیامت واقع ہو گئی ہے جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جہنم میں تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب، یعنی جہنم میں، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنایا، اسی طرح ہم نے ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں، اس ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے، یعنی اس ایک ظالم کے ذریعے سے دوسرے ظالم کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وزحم غمومنا و ہمومنا، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کی روشنی اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے قرآن پاک کو، اور قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر اچھی بات، آنے والی اچھی بات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔